ہر 40 سیکنڈز کے بعد اس دنیا میں ایک انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لے لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا پینڈیمک، ایک ایسی وبا جس کا شکار آلموسٹ سبھی ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہر 4 میں سے ایک لوگ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار رہتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر یہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے کیا، کیوں بہت کم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن پہ عمل کر کے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو سالو کیا جا سکے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر بلال، اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ اے سائلنٹ پینڈیمک۔ آپ کو پتہ ہے WHO اور بہت سارے اداروں کے سروے کے مطابق ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، یعنی کہ ہر 40 سیکنڈز کے بعد ایک انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لے لیتا ہے۔ اور اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ نمبر ٹریفک ایکسیڈنٹس میں مرنے والوں سے بھی زیادہ ہے، اور اسپیسیفک 15 سے 29 سال تک ڈیتھ کی سیکنڈ موسٹ کامن کا سوسائڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ اصل میں ہے کیا۔ اگر ہم WHO کے مطابق ہیلتھ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کا مطلب ہماری باڈی کا کسی ڈیزیز یا کسی بیماری کا صرف پاک ہونا نہیں، بلکہ ہیلتھ ہماری فزیکل، سوشل اور مینٹل ویل بینگ کا نام ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا انسان جو فزیکلی تو کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن مینٹلی ہی از ناٹ ایٹ پیس، اور سوشلی بھی اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو WHO کے مطابق ہی از ناٹ اے ہیلتھی پرسن۔ لیکن ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ ایشوز اتنے کامن ہونے کے باوجود کیوں لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہماری سوچ کے اندر ہی اسٹگما ہے، یعنی کہ ایک باعث شرمندگی سمجھنے والی چیز ہے۔ کچھ کلچرز تو ایسے ہیں جن میں مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی موجود نہیں ہے، یعنی کہ ان کے ہاں اس نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور بعض اوقات تو لوگ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈسکس کرنا ایک ٹیبو سمجھتے ہیں، وہ اپنے احساسات، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن ڈپریشن صرف موڈ سوئنگ کا نام نہیں۔ میڈیکل سٹڈیز میں ڈپریشن ایک پراپر ڈیزیز ہے، بلکہ یہ بہت سارے کرونک ڈیزیزز جیسے ہائپر ٹینشن، دل کی بیماریاں اور ڈائبٹیز کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے مینٹل ہیلتھ ایشوز صرف ہمارے دماغ تک نہیں رہتے، یہ ہماری ساری باڈی پہ، پرٹیکولرلی جو ہماری گٹ ہیلتھ ہے اس پہ بہت بڑا مینٹل ہیلتھ کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ ہم ابھی سوسائڈس کی بات کر رہے تھے، اور 90% سوسائڈس مینٹل ہیلتھ ایشوز کی ہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے، جب آپ کا دماغ تناؤ کا شکار ہوتا ہے تو آپ کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہر پرابلم کی طرح اس کا بھی سلوشن موجود ہے۔ ہمیں بس اس کے بارے میں صحیح سے جانکاری چاہیے اور اس کی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک متھ یہ بھی ہے کہ شاید مینٹل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے ہمیں شاید فوراً سے کوئی میڈیسن یوز کرنی پڑے گی یا کوئی اچانک سے بڑے بڑے سٹیپس لینے پڑیں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی مینجمنٹ میں ہولسٹک اپروچ اپنائی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کا لائف سٹائل موڈیفائی کیا جاتا ہے، بعد میں اگر ضرورت پڑے تو کچھ کوپنگ میکانزمز اور سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو لائف سٹائل مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن پہ آپ عمل کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہت سٹیبل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات صرف بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیمس کلیئر کی ایک کتاب ہے ایٹامک ہیبٹس، جس میں ایک وہ بہت انٹرسٹنگ چیز شیئر کرتے ہیں۔ ایک برٹش سائیکلنگ ٹیم ہوتی ہے جو بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی بہت چھوٹی چھوٹی عادتوں کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صاف ستھرے شوز پہننا شروع کر دیتے ہیں، اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا موٹیو ہوتا ہے زیادہ نہیں، ہر روز صرف 1% امپروومنٹ اپنی لائف میں لے کے آنا۔ اس امپروومنٹ کے نتیجے میں گریجولی ان کی ٹیم کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ہمیں اپنی لائف میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو 5 چیزیں ایسے بتاتا ہوں جس پہ اگر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، ان چیزوں کو اپنی ڈیلی لائف میں ہیبٹس بنا لیا، تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت امپروو ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرنا ہے۔ آپ کو ہر روز 5 سے 10 منٹ صرف اپنے لیے نکالنے ہیں۔ آپ کو ایک جگہ بیٹھنا ہے اور اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ہے۔ آپ کو اپنے سانسوں کے اوپر غور کرنا ہے، اپنی عادتوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ آپ کو بیسیکلی مائنڈ فلنس کی میڈیٹیشن کرنی ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کا سٹریس بہت کم ہو جائے گا۔ دوسری چیز، آپ کو روزانہ ڈائری لکھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر روز صبح اٹھ کے ایک چھوٹی سی ڈائری لیں اور اس میں زیادہ نہیں، صرف 3 چیزیں لکھیں، 3 ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ تھینک فل ہیں، آپ شکر گزار ہیں۔ آپ اس میں ایسی چیزیں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ کے ارد گرد لوگوں کے پاس یا آپ کے دوستوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے، یا بہت لمبے عرصے سے آپ کوئی چیز اچیو کرنا چاہ رہے تھے، آپ کسی مقام پہ پہنچنا چاہ رہے تھے اور آج آپ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ آپ اس چیز کو ایز اے گریٹیٹیوڈ کے لیے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی زندگی میں شکر گزاری کو پریکٹس کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا سٹریس کم ہوتا ہے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ
بہتر ہو جاتی ہے، اور سائنس اور میڈیسن بھی اس چیز کو بیک کرتی ہے۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو روزانہ فزیکل ایکسرسائز کی عادت بنانی چاہیے۔ آپ کو اپنے پورے دن میں ایک ٹائم بالکل فکس کر لینا چاہیے کہ اس دوران آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے۔ آپ 30 منٹ واک بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جم جوائن کر سکتے ہیں، یا اپنے استطاعت کے مطابق کوئی سائیکلنگ، سوئمنگ، کوئی بھی اپنے شوق کے مطابق فزیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے برین کے اندر انڈورفنس پروڈیوس ہوتے ہیں۔ انڈورفنس کو ہم نیچرل پین کلرز بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ کے سٹریس کو بہت کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوشل کنیکشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سوشل کنیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا فرینڈ سرکل ہونا چاہیے، لیکن آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جن سے آپ روزانہ بات کریں اور ان سے بات کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو۔ آپ اپنی عادت بنائیں کہ ہر روز ایک چھوٹی سی کال یا ایک میسج اپنے قریبی دوست کو یا کسی رشتہ دار کو کریں۔ اس کا آپ کے موڈ پہ اور آپ کے سٹریس پہ بہت پازیٹیو اثر ہوگا۔ پانچویں چیز ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس۔ اس دور میں مینٹل ہیلتھ ایشوز اتنی تیزی سے جو بڑھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا کا بہت ایکسیسو یوز ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ تو برین راٹ کا شکار ہیں۔ اس ٹاپک پہ میں نے ایک پراپر ویڈیو بنا رکھی ہے جو اس چینل پہ موجود ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اسے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا تو دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جنہیں آپ نے اپنے ڈیلی لائف میں شامل کرنا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہلے سے بہت زیادہ امپروو ہوگی، آپ پہلے سے زیادہ خوش رہنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ کی لائف پہلے سے زیادہ پازیٹیو ہے۔ دوستو، کووڈ-19 کی طرح مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ایک پینڈیمک بن چکا ہے، لیکن پراپر پلاننگ کے ساتھ اور پراپر ایفرٹس کے ساتھ اس وبا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ ایشوز صرف ایک پینڈیمک نہیں بلکہ ایک چوائس ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، ڈاکٹر بلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔